اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تکلیف دینا بھی اس کو برداشت نہیں کیا ہے۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھ لیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں، دو سائڈیں ہیں۔ ایک سائڈ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان اور بشر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ ہیں، اور ایک دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سائڈ ہے یا دوسرا ایک مرتبہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ محمد الرسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایز اے انسان دنیاوی زندگی میں کسی نے آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کی ہے ایز اے محمد ابن عبداللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لی۔ وہ لبید بن عاصم جس نے آپ پہ جادو کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو کچھ نہیں کہا۔ لیکن اگر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایز اے رسول ہونے کی توہین کی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف نہیں کیا۔ مدینہ کے اندر ایک شخص تھا، کعب بن اشرف، یہودی تھا، بہت بڑے قلعے کا مالک تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برے اشعار کہتا تھا، اور وہ ایک دور عربوں میں ایسا تھا کہ جس میں شعر شاعری کی بڑی بات ہوتی ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں برے الفاظ بولتا تھا ایز اے رسول کو، اور باقاعدہ مکہ میں گیا اور مکہ والوں سے جا کے جو ہے وہ اظہار افسوس کیا اور ان کے ساتھ اپنی ہمدردیاں جتائیں، اور ادھر مدینہ میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برے برے الفاظ اور برے برے اشعار کہتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، حضرت عبداللہ بن مسلمہ کو، اور اس طرح کر کے کچھ اور صحابہ کو بھیج کر اسے خفیتاً قتل کروا دیا تھا، کعب بن اشرف یہودی کو۔ اسی طرح جب مکہ فتح ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو معافی دے دی، سوائے چند لوگ جن کے بارے میں حکم تھا کہ اگر یہ کعبے کے خلاف کے اندر بھی لٹکے ہوئے ہوں تو انہیں وہاں پر بھی قتل کر دیا جائے، جس میں ایک خطل نامی ایک شخص تھا جس کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایز اے رسول ہونے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو یعنی توہین کیا کرتا تھا، آپ کے بارے میں برے الفاظ اور اشعار کہا کرتا تھا، جس کے قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ آج کل بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ توہین رسالت پہ کوئی شریعت میں قانون سازی نہیں ہے، اس توہین پہ کوئی قانون نہیں ہے۔ ہاں، حکومت اپنے طور پہ بنا سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جس نبی کے گھر میں تھوڑی دیر لوگوں کے بیٹھنے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور اللہ نے قیامت تک اسے جو ہے وہ منع کر دیا، کیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعات موجود ہیں، اس لیے کسی کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی برے الفاظ بولے جائیں، کوئی گستاخی کی جائے، اور اسلام کے اندر یہ اجازت ہے، بلکہ یہ کیا جائے گا اس گستاخ رسول کو قتل کر